کے بانی اور اس کے روح رواں محتمم مولانا صلاح الدین ندوی دامت برکاتہم کی دعوت پر جامعہ اسلامیہ للبنات کے سالانہ تقریب انعامات اور اسناد کے اس پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے۔ یقیناً یہ میرے لیے بڑی مسرت کی بات بھی ہے اور بڑی سعادت کی بات بھی۔ ایک تمنا تھی سالوں سے کہ آپ حضرات سے ملاقات ہو، آپ کا علاقہ دیکھنے کا موقع ملے، کیونکہ آپ کی قربانیاں اور آپ کی وہ غیرت اور آپ کی وہ خودداری کہ جو نمونے سامنے آتے رہتے تھے، تو ایک محبت دل میں ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ خیال بار بار آتا تھا کہ آپ کے ہاں جا کر آپ کو دیکھا جائے اور آپ کو مبارکباد دی جائے کہ ان نامساعد حالات میں، ان ناسازگار حالات میں، ایسی فضا میں، ایسی رکاوٹوں کے درمیان اور ایسے سخت عزائم اور خطرناک منصوبوں کے درمیان دین کا جو تحفظ آپ کر رہے ہیں، یا دین کو جس طرح اپنے سینے سے آپ چمٹائے ہوئے ہیں، اور جس طرح دین کی حفاظت کو دین کی حفاظت کا یہ فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں، اور دینی علوم کی یہ شمع آپ یہاں پر روشن کر رہے ہیں، یہ بڑا ہی مبارک کام ہے اور قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، قابل مبارکباد ہے۔ دوسرے علاقے کے لوگوں کو آپ سے سبق لینا چاہیے، آپ سے ہمت لینی چاہیے، آپ سے وہ ایمانی غیرت لینی چاہیے، آپ سے وہ ایمانی خودداری اور وہ ایمانی جذبہ اور وہ حوصلہ اور ایثار اور قربانی کا وہ مزاج لینا چاہیے، تو شاید وہ بھی کچھ دین کی حفاظت کا کام کر سکیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور اس کے ساتھ 2 حدیثیں۔ میں اپنی گزارشات اسی آیت کی روشنی میں اور اسی حدیث کی روشنی میں رکھنا چاہوں گا۔ یہ مجمع بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ طلباء اور طالبات، خاص طور پر یہ مدرسہ جو طالبات کا ہے، بنات کا ہے، ان کے سرپرستوں کی یہاں بڑی تعداد موجود ہے، خواتین میں بھی موجود ہے اور مردوں میں بھی موجود ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے اس آیت میں، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 واقعے اور بیان کیے گئے تھے۔ واقعات کا آپ کو علم ہوگا، یہ سورہ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک واقعہ اس میں کشتی میں سوراخ کرنے کا ہے، اور ایک واقعہ ایک بچے کو قتل کرنے کا ہے۔ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، ہم اور آپ ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں۔ بظاہر وہ ظاہر جو ہے بڑا عجیب سا لگتا ہے، اس پر حیرت بھی ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، ناگواری بھی ہوتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور اس واقعے میں جو بظاہر عجیب سا ہے، بڑا اچھا پہلو سامنے آتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کے جو حالات بظاہر بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، بڑے نامناسب اور ناسازگار نظر آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں خیر کا پہلو نکال دے اور ایک اچھا مستقبل ہمارے سامنے آئے اور بڑے اچھے نتائج ہماری آنکھیں دیکھیں۔ واقعہ جو اس آیت میں بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ، کہ جہاں تک سوال اس دیوار کا ہے، تو فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، اور وہ دونوں بچے شہر میں تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا ایک خزانہ تھا جو ان کے والد نے دیوار کی نہ میں یا بنیاد میں چھپا دیا تھا اور دیوار کھڑی کر دی تھی کہ کل بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ نکالیں گے اور اپنی زندگی اس دولت کے سہارے اچھی طرح گزاریں گے۔
لیکن وہ دیوار گرنے لگی، کافی پرانی ہو گئی تھی، بوسیدہ ہو گئی تھی، اور خطرہ تھا کہ دیوار جب گرے گی تو اس کی وہ بنیاد کھلے گی اور وہ ذخیرہ، وہ دولت یا وہ خزانہ، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو یا چاندی کی شکل میں ہو یا اشرفیوں کی شکل میں ہو یا اور کسی کرنسی کی شکل میں ہو، وہ سامنے آ جائے گا، اور بستی کے لوگ اچھے نہیں ہیں، وہ اس کو لے لیں گے، اور یتیم بچے ان سے نہیں لے پائیں گے۔ کیوں؟ بستی کے لوگ اچھے کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ جب وہاں خضر علیہ السلام جاتے ہیں تو وہ ان کی ضیافت نہیں کرتے، ان کا اکرام نہیں کرتے، ان کی خاطرداری نہیں کرتے۔ اسی پر تعجب ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ جس بستی کے لوگوں نے آپ کا خیال نہیں رکھا، جنہوں نے آپ کو مہمان نہیں بنایا، جنہوں نے آپ کی عزت نہیں کی، جنہوں نے آپ کا اکرام نہیں کیا، جنہوں نے آپ کا ذرا بھی خیال نہیں کیا، آپ نے بغیر کسی معاوضے کے ان کی دیوار کھڑی کر دی۔ اور وہ بچے جو آپ کو اپنی کشتی پر لے جا رہے تھے، یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کو کشتی پر بٹھا کر دریا کو پار کرایا، آپ نے کیا کیا؟ انہی کی کشتی پر سوراخ کر دیا۔ تو نہ سمجھنے میں آنے والی بات ہے کہ وہ کشتی جس پر آپ دریا پار کر رہے ہیں اور لوگ آپ کو بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ لے جا رہے ہیں، آپ انہی کی کشتی پر سوراخ کرے دے رہے ہیں۔ تو بعد میں انہوں نے کیا بتایا کہ معاملہ یہ تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کشتیوں کا بڑا شوقین تھا، ہر اچھی کشتی پر قبضہ کر لیا کرتا تھا، تو میں نے اس کشتی کو اس لیے عیبدار بنا دیا کہ بادشاہ کی نظروں سے بچ جائے۔ عیب تو دور ہو جائے گا، سوراخ تو بعد میں بھی بند کر لیا جائے گا، لیکن کم سے کم کشتی تو محفوظ رہے گی۔ بچے کو قتل کیا کیوں کیا؟ کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ بچہ بعد میں مصیبت بنے گا، خاندان کے لیے مصیبت بنے گا، اور اپنے گھر والوں کے لیے مصیبت بنے گا، پوری بستی کے لیے مصیبت بنے گا۔ یہ شیطان بن کر لوگوں کو گمراہ کرے گا، ان کو بھٹکائے گا، ورغلائے گا، لہٰذا اس کا مر جانا ہی، دنیا سے چلا جانا ہی بہتر ہے۔ کم سے کم اس کے فتنے سے اور اس کے شر سے علاقہ تو محفوظ رہے گا۔ اسی طرح یہ تیسرا واقعہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ خزانہ باہر آ جاتا اور وہ خزانے کو لوٹ لیا جاتا۔ اب غور کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اس آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ ہے ہمارا موضوع، وہ ہے سمجھنے کی بات، وہ ہے غور کرنے کی بات، اور اس کو پھر سمجھ کر ہمیں قدم اٹھانا ہے، اپنے قدم بڑھانا ہے۔ وجہ کیا بتائی گئی؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ کیوں ان بچوں سے اتنی ہمدردی کی گئی؟ کیوں ان بچوں کا اتنا خیال کیا گیا؟ کیوں ان کی اتنی فکر کی گئی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ایسا اس لیے کیا گیا کہ ان کے والدین، بلکہ ان کا جو والد، ان کا باپ صالحہ یعنی نیک تھا، اللہ کا نیک بندہ تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، اس کی نیکی کا یہ صلہ ملا، اس کی نیکی کا یہ فائدہ بچوں کو حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ یہ دونوں بچے جوان ہوں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور جوان ہونے کے بعد پھر اپنا خزانہ نکالیں، تاکہ کوئی ان کو کمزور سمجھ کر، یتیم بے سہارا سمجھ کر ان کے ساتھ زیادتی نہ کر پائے، کیونکہ جب یہ جوان ہو چکے ہوں گے، عقل ان کی پختہ ہو چکی ہوگی، جسم ان کا مضبوط ہو چکا ہوگا، تو یہ اپنے خزانے کی حفاظت کر سکیں گے۔ تو فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ کیوں ہوا؟ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، کیونکہ تمہارا جو پروردگار تھا وہ ان پر بڑا مہربان تھا، اور مہربان کیوں تھا؟ اس لیے تھا کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ دوسری حدیث، یعنی جو حدیث میں نے پڑھی، کل مولود یولد علی الفطرہ، اس میں کیا فرمایا آپ نے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ یولد علی الفطرہ، وہ پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ پر، وہ نیکی کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، خیر کے ساتھ دنیا میں آتا ہے، اچھائیاں لے کر دنیا میں آتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ فَأَبَوَاهُ، بعد میں پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں،
اس کو الحاد کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو ارتداد کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، اس کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، اس کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے اندر سے ایمان کی وہ دولت نکال دیتے ہیں، ایمان کا وہ نور اس کے اندر سے نکال دیتے ہیں، اور اس کے دل میں گمراہی بھر دیتے ہیں اور اس کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تیسری حدیث کا ٹکڑا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، فکر کرنے والا ہے، ذمہ داری انجام دینے والا ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس شخص کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اس کی زیر نگرانی تھا، جو اس کے زیر تربیت تھا، جو اس کے زیر سایہ پرورش پا رہا تھا، پل رہا تھا، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں کہ تم نے کیا سلوک کیا، کیا برتاؤ کیا، کیسی تربیت کی، کیسی تعلیم دی، تم نے اس کو کیا بنایا۔ یہ آیت اور یہ حدیث ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ تنہا اسکول یا مدرسے کی ذمہ داری نہیں ہے تعلیم اور تربیت کی، استاد کی صرف ذمہ داری نہیں ہے تعلیم اور تربیت کی، صرف نصاب کی ذمہ داری نہیں ہے بنانے اور بنانے کی، یا اسکول اور مدرسے کے نظام تنہا کافی نہیں ہے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں ایک اچھا نمونہ پیش کرنے کا، بلکہ مدرسے سے بڑھ کر، استاد سے بڑھ کر، نصاب سے بڑھ کر، نظام سے بڑھ کر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ماں باپ پر۔ اگر ماں باپ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام دیں گے، وہ صحیح فکر کریں گے، وہ صحیح نظم کریں گے، وہ صحیح تربیت کریں گے، وہ صحیح طریقے سے اپنی اولاد کو پالیں گے اور پوسیں گے، تو مدرسہ جو ہے بڑا کارآمد ثابت ہوگا۔ مدرسے کا نظام، استاد کی محنت اور اس کی کوشش، اور مدرسے کے منتظمین اور ذمہ داروں کی محنت اور ان کی جد و جہد، یہ مل جائے گھر والوں کی تربیت کے ساتھ، گھر والوں کی مدد کے ساتھ، گھر والوں کے سہارے کے ساتھ، گھر والوں کی فکر مندی کے ساتھ، تو وہ ادارہ بہت ترقی کرتا ہے، اور اس ادارے کے وہ نتائج سامنے آتے ہیں جن نتائج کی طرف ہمارا اور آپ کا ذہن بھی نہیں جا سکتا ہے۔ وہ اگرچہ مکتب ہوگا، چند ہی دنوں میں مدرسہ بن جائے گا، چند دنوں میں مدرسہ بنے گا، اور چند دنوں کے بعد وہ ایک یونیورسٹی بن جائے گا، ایک جامعہ بن جائے گا، اس کی شہرت علاقے سے نکل کر بین الاقوامی شہرت کا وہ حامل بن جائے گا، اور اس سے فارغ ہونے والے طلباء پورے علاقے میں علم کی شمع جلائیں گے، علم کو فروغ دیں گے، اور پورے علاقے میں خیر و برکت کا وہ سبب بنیں گے۔ تو ہمارے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں، ان کی فکر کریں، ان کا خیال رکھیں، ایک ایک چیز پر نظر رکھیں۔ دو چار واقعات اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ہماری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں، ہمارے بھائی بھی یہاں موجود ہیں۔ گھر کی تربیت کتنا اثر ڈالتی ہے، اور گھر کی تربیت اگر نہ ہو تو پھر کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہوگا؟ شاید ہی کوئی مسلمان ہو جو ان سے واقف نہ ہو، جو ان کی بزرگی، ان کے تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کے زہد، ان کی للہیت اور ان کی ایثار و قربانی اور دین کے لیے ان کی خدمت سے واقف نہ ہو۔ شاید ہی پورے ہندوستان میں کوئی آدمی ایسا ہوگا۔ ایک واقعہ، جب وہ 14 سال کے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو بغداد بھیجا پڑھنے کے لیے۔ پڑھنے جا رہے ہیں، 14، ابھی پڑھنے مدرسے نہیں گئے ہیں، ابھی اسکول نہیں گئے ہیں۔ تربیت دیکھیے کہاں سے ہو رہی ہے ان کی، وہی تربیت ہے جو ان کو عبد القادر جیلانی بنا رہی ہے۔ 14 سال کا ایک بچہ ہے، وہ ایک قافلے کے ساتھ بغداد جا رہا ہے۔ اس کی ماں نے کچھ اشرفیاں کہ وہاں کام آئیں گی اس کی گودڑی میں سی دی ہیں کہ بچہ ہے گر سکتی ہیں، لہذا ماں نے ان کی گودڑی میں 40 اشرفیاں تقریباً سی دی، اور بچے کو بھیج دیا قافلے کے ساتھ، جاؤ علم حاصل کرو، دین کا علم حاصل کرو۔ بچہ چلتا ہے، راستے میں ڈاکہ پڑتا ہے، ڈاکو آتے ہیں، قافلے کو لوٹتے ہیں، سب کا سامان لے لیتے ہیں۔ اس بچے کے پاس پہنچتے ہیں، نہ کوئی تھیلا ہے، نہ کوئی بیگ ہے، نہ کوئی اٹیچی ہے،
صرف کپڑے پہنے ہوئے ایک 14 سال کا بچہ ہے. پوچھتے ہیں تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا 40 اشرفیاں ہیں. کہا کہاں ہیں؟ کہا دیکھو یہاں ہیں. گدڑی ادھیڑی 40 اشرفیاں نکلی. ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ حیرت میں پڑ گیا. اس نے کہا کہ کیا ضرورت تھی تمہیں بتانے کی؟ وہ اشرفیاں جو تمہاری گدڑی میں سلی ہوئی تھیں وہ مجھے نہیں دکھ رہی تھیں. کسی کی نظر ان پر نہیں پڑ سکتی تھی. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ گدڑی میں جو ہیں وہ 40 اشرفیاں سلی ہوئی ہیں. میں نے جب تم سے پوچھا تو میں کہہ دینا چاہیے تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تم بچ جاتے, تمہاری اشرفیاں بچ جاتی. کیوں تم نے یہ بیوقوفی کی؟ کیا جواب دیا کہ میری ماں نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. یہ تھی ماں کی تربیت. وہ واقعہ جو پیش آیا اور ماں کی وہ تربیت کہ جھوٹ نہ بولنا, چاہے کچھ ہو جائے سچ بولنا, اس تربیت نے ان کو سید عبد القادر جیلانی بنایا. بظاہر یہ واقعہ لوگوں کی نظروں میں بہت معمولی لگے, لیکن یہ جو تربیت انہوں نے کی تھی سچ بولنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی, اس واقعے نے ان کو سیدنا عبد القادر جیلانی بنایا. اور ان کی فتوحات کا دروازہ اسی وقت سے کھل گیا کیونکہ ڈاکو نے اسی وقت توبہ کر لی ڈاکہ ڈالنے سے. سوچئے وہ کب سے داعی بن گئے, کب سے مبلغ بن گئے. 14 سال کی عمر سے وہ ایک مبلغ کی صورت میں سامنے آئے, ایک داعی اسلام کی صورت میں سامنے آئے, اور ان کی کرامتوں کا سلسلہ وہیں سے شروع ہو گیا کہ ڈاکوؤں کا وہ پورا جو جتھا تھا, وہ جو پوری ٹیم تھی, وہ پورا جو گروپ تھا, سب نے توبہ کر لی. کسی تقریر سے یہ نتیجہ نہیں نکلا, کسی واعظ سے یہ نتیجہ نہیں نکلا. ڈاکوؤں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی, کسی بزرگ کی صحبت میں نہیں بیٹھے تھے, کوئی تقریر انہوں نے نہیں سنی تھی, کوئی واعظ ان کے کانوں میں نہیں پڑا تھا. صرف ایک جملہ کہ میری والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا, اور اس سچ کی خاطر میں یہ اشرفیاں قربان کرنے کو تیار ہوں. پورا ڈاکوؤں کا وہ جو کافر جتھا جو تھا اس نے اسی وقت توبہ کر لی. سوچئے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا واقعہ, تربیت کیسے ہوتی ہے, ماں کیا کردار ادا کرتی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی پکا رہی ہیں, افطار کا وقت ہے, ایک سائل گزرتا ہے, صدا لگاتا ہے. وہ کیا کرتی ہیں, اپنے حصے کی روٹی, دیکھیے تربیت, وہ یہ بھی کہہ سکتی کہ تم اپنی روٹی دو, تو وہ کیا کہتا تم اپنی روٹی دو. انہوں نے کیا کیا, اپنی روٹی دی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جا کر یہ روٹی اس کو دے دو. انہوں نے کہا کہ امی میری روٹی بھی دے دیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا امی میری بھی روٹی دے دیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے, انہوں نے کہا میری روٹی بھی دے دو. سب کی روٹی دے دی گئی. اب کیا تربیت نکلی, یہ سخاوت کا جو مزاج, غریبوں کی مدد کا یہ جذبہ کہاں سے پیدا ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کا یہ نتیجہ تھا. تبھی حضرت حسن حسن بنے, حسین حسین بنے رضی اللہ تعالی عنہما. ایک واقعہ میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا سناتا ہوں, وقت اگرچہ تنگ ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی بڑا سبق آموز ہے. تربیت کیسے ہوتی ہے. چھوٹے سے تھے, 7-8 سال کے رہے ہوں گے, گھر میں کام کرنے والیاں بھی تھیں. کام کرنے والی خاتون کے ایک بچے نے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی بات کھیل کھیل میں ہوئی, وہ بھی بچے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایک تھپڑ لگا دیا. بہت ہوتا ہے ایسا گھروں میں, بچے کو مارتے ہیں, کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا, کسی کی توجہ بھی نہیں ہوتی, اور خاص طور پر توجہ مارنے والا, تھپڑ لگانے والا اگر مالک کا لڑکا ہے اور جس کو تھپڑ لگایا جا رہا ہے وہ نوکر اور خادم کا لڑکا ہے, تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ مارنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کو مارے. اسی طرح ان کو رکھا جائے گا, نوکر کو نوکر کی طرح رکھا جائے گا, خادم کو خادم کی طرح رکھا جائے گا. مار دیا تو کیا ہوا, وہ تو اسی لائق تھا کہ مارا جائے. کسی کا ذہن جائے گا. لیکن مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کیا کیا, تربیت. اس ماں کو بلایا اور اس بچے کو بلایا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ معافی مانگو, اور اس بچے سے کہا کہ ان کو ویسے ہی مارو.
اپنے سامنے معافی منگوائی، اپنے سامنے اپنے بیٹے کے جو اکلوتا بیٹا تھا تھپڑ لگوایا، تب مولانا علی میاں بنے۔ یہ واقعات چونکہ ہمارے علم میں نہیں آتے تو ہم بڑے بننے کے جو اسباب ہیں ان اسباب تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً ہم لوگ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہیں، اسکول میں بھیجتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ بہت بڑے بنیں، بڑا اونچا مقام حاصل کریں، لیکن غلطیاں ہم کرتے ہیں، بچوں کو ہم بگاڑتے ہیں۔ کتنی بار آپ نے سنا ہوگا، واقعات بیان کیے جاتے ہیں، گھر میں باپ موجود ہے، ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا بھائی کنڈی کھٹکھٹائی، اب آپ کو ان سے نہیں ملنا ہے۔ بچے سے آپ نے کیا کہا؟ جا کر کہہ دو ابو جان گھر میں نہیں ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی کیا کہہ رہی ہیں کہ والدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ تب سیدنا عبد القادر جیلانی بنے۔ ہماری تربیت کیا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے ہی بچے سے کہہ رہے ہیں کہ جا کر کہہ دو ابو جان گھر پہ نہیں ہیں، تو وہ بچہ سچا بنے گا جھوٹا بنے گا؟ میڑ پر قبضہ ہم کر رہے ہیں، بچے کو ساتھ لے کے قبضہ کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک میڑ پر قبضہ کیا، بچہ ہماری 10 میڑ پر قبضہ کرے گا۔ بچے کے سامنے ہم نے بےایمانی کی، دھوکہ دیا، تو وہ بچہ آئندہ کیا کرے گا؟ اس کی تربیت ہم کیا کر رہے ہیں؟ دھوکہ دے گا نہیں دے گا؟ ہم چوری کریں گے ہمارا بچہ چوری کرے گا، ہم جھوٹ بولیں گے ہمارا بچہ جھوٹ بولے گا، ہم وعدہ خلافی کریں گے ہمارا بچہ وعدہ خلافی کرے گا، ہم غلط بیانی کریں گے ہمارا بچہ بھی غلط بیانی کرے گا۔ تو آپ اگر آم کا پیڑ لگا کر چاہیں کہ سیب تیار ہو جائے تو کہاں سے تیار ہو جائے گا؟ آم کی گٹھلی ڈالیں گے آم ہی کا درخت نکلے گا، سیب کا بیج بوئیں گے سیب ہی کا درخت نکلے گا۔ آپ جھوٹ کا درخت لگا رہے ہیں، آپ وعدہ خلافی کا درخت لگا رہے ہیں، آپ بے ایمانی کا درخت لگا رہے ہیں، آپ بددیانتی کا درخت لگا رہے ہیں، اور مدرسے والوں سے یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے بچوں کو درست کر دیں گے، آپ کے بچوں کو سنوار دیں گے، آپ کے بچوں کو بنا دیں گے۔ تو 5 گھنٹے میں وہ کیا بنائیں گے؟ خاک بنائیں گے۔ 20 گھنٹے 21 گھنٹے آپ کے ساتھ بچہ رہ رہا ہے، وہاں تو آپ مسلسل اس کو بگاڑ لیں، مسلسل اس کو بربادی کے راستے پر ڈال لیں، مسلسل ان کو غلط طریقے بتا رہے ہیں، اور اس کو آپ چالاکی قرار دے رہے ہیں، اس کو آپ ذہانت قرار دے رہے ہیں، اس کو آپ ہوشیاری قرار دے رہے ہیں۔ تو پھر وہ آپ کا بچہ جب ہوشیاری کرتا ہے، جب وہ چالاکی دکھاتا ہے، اور پھر جب وہ وقت آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ چالاکی کرتا ہے، باپ کو جب دھوکہ دیتا ہے، باپ کے ساتھ جب جھوٹ بولتا ہے، باپ کے خلاف باپ کے ساتھ جب وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، باپ کے ساتھ لین دین میں جب وہ بددیانتی کرتا ہے، تب باپ کو بہت کھلتا ہے۔ لیکن اس وقت باپ کو احساس نہیں ہوتا جب وہ بچے کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، جب وہ بچے کی نشو و نما کا وقت ہوتا ہے، وہ مرحلہ ہوتا ہے، تب ماں باپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ وہ اپنے بچوں کو کس راستے پر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ 3 واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور اسی طرح ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ ہماری توجہ عبادتوں کی طرف بہت ہے، اور اللہ کا شکر ہے مسجدیں بھری ہیں، عمرے خوب ہو رہے ہیں، حج بھی خوب کیے جا رہے ہیں، خیرات زکوٰۃ و صدقات کا بھی بڑا اچھا سلسلہ چل رہا ہے، سب کچھ ہے ماشاءاللہ اس معاملے میں، لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں بڑی کوتاہی ہے۔ اس کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں، اس میں شریعت کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، یا وہاں پر شریعت سے ہم کوئی فیصلہ نہیں لیتے ہیں، یا شریعت کی روشنی میں حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہیں، آپ نے کیا پوچھا؟ آپ نے سوال کیا مل مفلس، کہ مفلس کون ہے، تنگ دست کون ہے، مفلوق الحال کون ہے، خالی ہاتھ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذہن نہیں گیا، انہوں نے فرمایا، عرض کیا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ جیسے کہ ہم آپ بھی سمجھتے ہیں، اگر ہم سے غریب کی تعریف پوچھی جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مکان نہ ہو، جس کے پاس سواری نہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس کاروبار نہ ہو، جس کے پاس کوئی ملازمت نہ ہو، وہی غریب ہے، وہی تنگ دست ہے، وہی پریشان حال ہے، وہی مفلوق الحال ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ المفلس فینا، یا المفلس من امتی،
کہ میری امت میں مفلس وہ ہے من یأتی یوم القیامہ، جو قیامت کے دن آئے گا، ویأتی بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، اور وہ قیامت کے دن آئے گا نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، ویأتی، لیکن اس حال میں آئے گا کہ وقد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کہ اس کو گالی دی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اس کے ساتھ زیادتی کی ہوگی۔ ویاتی، اس حال میں جب وہ آئے گا، فیعطیٰ ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، کیا ہوگا پھر؟ اس کی نیکیاں ان حضرات کو دے دی جائیں گی جن کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی، جن کا حق اس نے مارا ہوگا، جن کے ساتھ اس نے ناانصافی کی ہوگی، جن کو اس نے ستایا ہوگا، جن کو اس نے ذلیل کیا ہوگا، جن پر غلط الزام لگایا ہوگا، جن کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا ہوگا، جن کے خلاف اس نے فرضی کاغذات داخل کیے ہوں گے، جن کے خلاف اس نے جھوٹی گواہی دی ہوگی، ان سب کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اور نیکیوں میں وہ کیا لے کر گیا تھا؟ یہی جو اوپر بیان کیا گیا، نمازیں لے کر گیا تھا، زکوٰۃ لے کر گیا تھا، صدقات اور خیرات لے کر گیا تھا، مسجدیں جو بنوائیں وہ لے کر گیا تھا، جو کمبل تقسیم کیے وہ لے کر گیا تھا، جو مدرسے اس نے تعمیر کیے وہ مدرسے لے کر گیا تھا، جتنے عمرے کیے وہ لے کر گیا تھا، جو حج کیے وہ لے کر گیا تھا، یتیم بچوں کی کفالت لے گیا تھا، بیواؤں کی جو وظیفہ اس نے مقرر کر دیا تھا وہ وظیفہ لے کر گیا تھا، سب لے کر گیا، اور بڑی شان سے گیا، جاتے وقت بھی مطمئن تھا کہ میں تو اتنی عبادتیں لے کر جا رہا ہوں، میں نے تو دنیا میں نیکی ہی نیکی کی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑی، کوئی جو ایک نہیں کئی حج میں نے کیے، کتنوں کی میں نے کفالت کی، کتنوں کی میں نے مدد کی، کتنی مسجدیں میں نے تعمیر کروا دی، کتنے غریبوں کے میں نے گھر بنوا دیے، کتنے یتیم بچوں کی میں نے کفالت کا ذمہ اپنے سر لے لیا تھا، میں تو نیکیاں ہی نیکیاں لے کر گیا ہوں، میں نے سنتیں بھی نہیں چھوڑی، میں نے نوافل بھی نہیں چھوڑی۔ اتنے نیکیوں کے ذخیروں کے ساتھ وہ وہاں جائے گا، بڑے مطمئن، بڑا خوش، بڑا اطمینان کے ساتھ کہ یہاں تو میرا بیڑا پار ہے، کیونکہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آیا ہوں۔ لیکن جب وہ نیکیاں بٹنا شروع ہوں گی تو وہ پہاڑ ذرے کی شکل میں ہو جائیں گے، اور ذرے بھی کچھ دیر کے بعد ذرے بھی غائب ہو جائیں گے، ذرات بھی ختم ہو جائیں گے، ساری نیکیاں، ساری نمازیں۔ اور کس کو دے رہا ہے؟ سوچنے کی بات کیا ہے، کس کو دے رہا ہے؟ اپنے دشمنوں کو دے رہا ہے۔ دنیا میں گالی کس کو دیتا تھا؟ وہ حق کس کا مارتا تھا؟ زیادتی کس کے ساتھ کرتا تھا؟ پگڑی کس کی اچھالتا تھا؟ مقدمہ جھوٹے کس کے خلاف قائم کرتا تھا؟ جھوٹی گواہی کس کے حق میں دیتا تھا؟ دشمنوں کے حق میں۔ تو دنیا میں جن سے دشمنی کی، دنیا میں اس نے جن کی قبریں کھودی، اور جن کو پنپنے کے لیے اس نے کوئی راستہ ان کے لیے نہیں چھوڑا، آج انہی کو اپنے ہاتھ سے ساری نیکیوں کو، اپنی نیکیوں کا ذخیرہ دے رہا ہوگا۔ کتنی ندامت کا موقع ہوگا، کتنی حسرت کا وہ موقع ہوگا، کتنی شرمندگی کا وہ موقع ہوگا، اور کتنا پچھتاوا اس کو اپنے اوپر ہو رہا ہوگا، لیکن کچھ کر نہیں سکتا اب۔ اور جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد بھی لوگ کھڑے ہیں، بھیا میرے ساتھ بھی اس نے یہ کیا تھا، ادھر سے ایک آدمی آیا میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ آیا میری میڑ پر قبضہ کیا تھا، وہ آیا میری دیوار اس نے جو ہے گرا دی تھی، وہ آیا میرے ساتھ پارٹنر تھا لیکن اس نے مجھے دھوکہ دے دیا تھا، وہ آیا کہ اس نے میرے پیڑ سے جو ہے زبردستی پھل توڑ لیے تھے، میں کہتا رہا لیکن یہ نہیں مانا تھا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اب گناہ، جو دشمنوں کے گناہ، مخالفین کے گناہ، معاندین کے گناہ، جن سے اس کی صدیوں مطلب خاندانی لڑائیاں چلتی رہی ہیں، دیواروں کو لے کر، میڑ کو لے کر، کاروبار کو لے کر، زمین و جائیداد کو لے کر، اب ان کے گناہ اس کے ذمے کر دیے جائیں گے۔ اب آپ سوچئے کتنی حسرت کا موقع ہوگا، کیسا مطلب اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوگی۔ ہمیں ذرا سا یہاں نقصان ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے اگر اس کی تلافی کی شکل سامنے نہ ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں تو تلافی کی کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہوگا، حسرت کا کیا عالم ہوگا، پچھتاوے کی کیا کیفیت ہوگی، اس کا اندازہ ہم آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لہذا حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کی بھی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
وقت ہو چکا ہے. میں اپنی انہی چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. حضرت مہمان مکرم کا پرمغز خطاب اپنے اختتام کو پہنچا. بڑی دل سوزی اور دردمندی کے ساتھ ہماری ذمہ داریوں کا ہمیں احساس دلایا. اللہ کرے کہ احساس ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ اور آباد رہے اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے ہمیشہ فکر مند رہے. اب چونکہ ہم اس اجتماع کے آخری اور اصل پڑاؤ کی طرف آ رہے ہیں اور یہی اختتامی پڑاؤ بھی ہے. اشب چونکہ یت اجتماع سوس عنوانی جلسہ دستار بندی یا خمار پوشی تقریب تقسیم اسناد. جامعہ اسلامیہ للبنات 2021 من اتہ 8 بچیو عالمیت مرحل مکمل کورمت. تم عالمہ بنیامز الحمدللہ. اتھے پٲٹھۍ 2022 مز 6 بچیو عالمیت مرحل مکمل کورمت. اتھ پٲٹھۍ مولانا صلاح الدین صٲبن ووٚن اکھ یم دینی لائنہِ پٮ۪ٹھ سند یافتہ عالمہ بنان اور ماڈرن لائنہِ پٮ۪ٹھ کہ مولانا آزاد یونیورسٹی سۭتۍ یہ ادارٕ چونکہ ایفلیٹڈ لہذا تم ہیکن ام پتن ایم اے بلکہ تمو ایڈمشن تت کورمت تہ تم ہیکن ایم اے باپت مولانا آزاد یونیورسٹی تہ گژھِتھ. اور دینی اعتبار اور دنیا اعتبار یم علاقہ خٲطرٕ سٹھاہ اعزازٕچ کتھ بطور خاص اہندین والدینن ہند خٲطرٕ. مےٚ کوٚر امہِ برونٛٹھ تہِ عرض کہ یم بچی واتناون نہٕ صرف پننس مٲلۍ سٕنٛدِس گرس خٲر کہین یا پننس ؤری گرس ییٚتِس خٲر کہین بلکہ یہُنٛد خٲر واتہِ علاقس، یہُنٛد خٲر واتہِ پوٗرٕ سماجس قوم و ملتس.